وصیت اور وراثت، مرنے کے بعد مال کی تقسیم اور وصیت کے احکام۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی جائیداد کے حوالے سے اصول اور قوانین موجود ہیں۔ وصیت اور وراثت اسلام کے ان احکام میں شامل ہیں جو انصاف، عدل اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اگر میت کی صرف بیٹیاں ہوں اور 2 یا زیادہ ہوں تو ان کا حصہ پورے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اسے ترکے کا نصف حصہ ملے گا۔ اگر میت کے والدین زندہ ہوں اور اس کی اولاد بھی ہو تو ہر والد اور والدہ کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور صرف والدین زندہ ہوں تو ماں کے ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا، لیکن اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 6واں حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم اس وصیت کے تعمیل کے بعد ہوگی جو میت نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اللہ تمہیں یہ سب اسی لیے بتاتا ہے کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والدین یا اولاد میں سے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت وراثت کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتی ہے کہ مال کی تقسیم خاندان کے مختلف افراد کے حقوق کے مطابق کی جائے۔ وصیت کے احکام کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی جائیداد کا سارا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا، کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 صدقہ کر دو، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ وصیت ایک ایسا عمل ہے جو مرنے والے کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے مال کا 1/3 حصہ اپنی مرضی سے صدقہ، خیرات یا کسی شخص کے لیے مقرر کرے، تاہم یہ حصہ شریعت کے تحت مقررہ کردہ وارثوں کے حقوق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اسلام میں وراثت کے احکام کے ذریعے ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور حتیٰ کہ والدین کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں تاکہ معاشرے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ قرآن مجید میں وراثت کی تقسیم کے اصول مزید واضح کیے گئے ہیں، اور ہم نے اس کے ترکے کے حقدار کے حصے مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وصیت اور وراثت کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔